نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، ہم سب کو نیک اعمال کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، اس کو قلبی سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، بے چینیاں، بے قراریاں اس کی زندگی سے اللہ ختم کر دیں گے، بشرط ہے کہ وہ رب چاہی زندگی گزارے، من چاہی زندگی سے نکلے۔ اور جو اللہ کو بھول کر غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سارے نقشوں میں رکھ کر، مال و دولت دے کر، گھر بار دے کر، کاروبار دے کر، کھیت کھلیان دے کر، ہر چیز دے کر بھی بے چینیاں، بے قراریاں ان کے لیے بھر دیتے اور تڑپتے اور ترستے رہتے ہیں وہ لوگ، ان کو سکون اطمینان نہیں ملتا، سکون اطمینان کی تلاش میں لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ انہیں سکون نہیں دیتے۔ کیوں کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جب زندگی گزاری جائے گی، اللہ کا صاف اعلان ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، کہ جو میری یاد سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر اندھا کریں گے اللہ۔ انسان کہے گا میرا رب، میرا حشر ایسا کیوں ہوا، میں تو آنکھ والا تھا۔ اللہ کہیں گے کل تو نے دنیا میں ہمیں بھلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، کتنا سخت دن ہوگا، کتنا سخت منظر ہوگا، ہم خود سوچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ کیا دین تم تک نہیں پہنچا تھا، کیا قرآن تم نہیں جانتے تھے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے تم نے اعراض نہیں کرا، سب کچھ جاننے کے باوجود تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے یہ حشر کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ بچپن کی عمر جو ہوتی ہے بچوں کو یاد کرنے کی ہوتی ہے، ذہن بھی بہت تیز ہوتا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے انہیں ایک دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ تجھے کلام اللہ کا علم عطا فرمائے اور تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے دین سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھی، ان کے حلقوں میں جا کر سفر کرے، دور دور بڑی مشقتیں اٹھائیں اور وہ علم حاصل کرا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے صحابہ کو، اور حضور کی دعا بھی تھی، تو بہت بڑے مفسر بنے۔ سب سے بہترین تفسیر جو لکھنے والے، بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی بات رکھی جاتی، مانی جاتی ہے۔ ہمارے علماء اکرام جتنے مفسرین کی تفسیریں جا کر ملتی ہیں وہ حضرت عبداللہ سے جا کر ملتی ہیں۔ ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے انہیں کلام اللہ کا علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر ایک شخص نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص جو ہے نفلیں کم پڑھتا ہے، تسبیحات کم کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کم کرتا ہے، ساری چیزیں، گناہ بھی کم کرتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے لیکن کم کرتا ہے۔ ایک انسان جو ہے نفلی، روزہ اور دوسری دیگر عبادتیں، تسبیحات، تلاوت، صدقہ، خیرات، سب کچھ کرتا ہے لیکن گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ اس کا سخت معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو گناہوں کی حفاظت ہے کہ جو بندہ گناہوں سے بچ گیا اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، اور جو گناہ سے نہیں بچا اس کے لیے سارے خسارے ہیں۔ تو اگر نیک عمل کم کر رہا ہے اور گناہ کم کر رہا ہے تو امید ہے کہ بچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ خطرہ ہے کہ جو نیک اعمال بھی زیادہ کر رہا ہے اور گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، جتنا ذکر و تسبیح اور قرآن کی تلاوت، اس کی ایک فضیلت الگ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، کرنا چاہیے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا، حرام کاریوں سے نہیں بچ رہا، بدکاریوں سے نہیں بچ رہا، تو میرے بھائیو دوستوں پھر اس کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا،
اب سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ جس رب نے ہمیں جسم دیا، تندرست و توانا بنایا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی جسم کی ایک کوئی نعمت کم کر لی جائے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی سے کہو کہ تم لاکھ کروڑوں روپے ہم سے لے لو، آنکھ دے دو، کوئی راضی ہوگا اس بات پہ؟ کوئی کہے کہ صاحب ہاتھ دے دو، اتنے پیسے لے لو، کوئی راضی نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ نے ہمیں فری کے اندر مفت میں دی ہوئی ہے، لیکن ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا ہم جو ہے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس رب نے تو ہمیں سب کچھ دیا، لیکن ہم جو ہے کتنی مان رہا ہے آج ایک انسان ایک جانور کتے کو بھی پالتا ہے، گھوڑوں کو بھی پالتا ہے، اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ تم 10 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، 15 سال کے بعد بھی تم نے اسے پالا کھلایا، اپنے پاس رکھا، وہ تمہاری فرما برداری کرتا ہے، تمہارے اوپر بھونکتا نہیں ہے، تمہارے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے کھیت کھلیان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں پیدا کرا، ماں کے پیٹ سے صحیح سالم نکالا، تمہیں بڑا کرا، اور اس نے تمہیں رزق دیا کہ جس دنیا کے اندر تم سانس لے رہے ہو اور اس کے حکم سے پل رہے ہو، اس نے تمہیں صحیح سالم رکھا، اس کے باوجود ہم اللہ کی روزانہ کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ہم غور کریں، ہم کتنے نافرمان ہیں اللہ کے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں ان نافرمانیوں سے بچنا ہے اور اللہ کے حکم پر آمادہ ہونا ہے، تیار ہونا ہے، ایک جذبہ، ایک داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ کتنے منکرات ہیں آج گھروں کے اندر، کتنے منکرات ہیں، عورتیں جو ہے آج ذکر و تسبیح اہتمام بھی ہو رہا ہے، لیکن فلمیں، ناچ گانے اور عریانیت، بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے کہ ایک جگہ تو ہم نیک عمل بھی کر رہے ہیں اور گھر کے اندر جو ہے برائیاں بھی عام ہیں۔ تو ان برائیوں سے بچنا ہے، کیونکہ اس کا گناہ اور اس کا وبال جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ عقل کو کھو دیتا ہے، وہ عقل کو کھو دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم خود غور کریں کہ ایک انسان تر و تازہ، تازگی کب رہتی ہے؟ کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے نا، اس کی روح کو غذا ملتی ہے نیک اعمال کی، اور گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے اندر ایک تازگی رہتی ہے، قلبی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو کھو دیتے ہیں، پھر انسان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک انسان مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو وہ پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کیسا وبال ہو گیا، نہ جانے کیا ہو گیا، اور ایک فاسق فاجر سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس کو بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہو جائے تو وہ اس کو بھی مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ یہ تو گناہگار کی بات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو یہ امید ہونا چاہیے کہ نیک عمل چھوٹنے پر بھی ایسا لگے کہ جیسے پہاڑ کی برابر کوئی ہم پر وبال آ گیا، کہ کوئی نیکی تھی وہ ہم سے چھوٹ گئی، تو افسوس ایسا ہو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، افسوس ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام نیک اعمال کے اندر رغبت کیا کرتے تھے اور جو ہے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اللہ نہ کرے کوئی گناہ ان سے ہو جائے تو فوراً نیک عمل کیا کرتے تھے۔ کتنا اللہ کا فضل ہے، اس رب ذوالجلال کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو جو ہمارے نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، تو نیکی کا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں وہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے۔ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے مومن سے تو وہ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے پوچھتا ہے کہ لکھوں؟ وہ کہتا ہے بھی رک جا، پھر شاید یہ توبہ کر لے۔ پھر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ رک جا ابھی، پھر تیسری مرتبہ کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر پوچھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب لکھ لو۔ یعنی کتنا کرم ہے، احسان ہے۔ اس لیے آتا ہے روایتوں کے اندر کہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے نیک عمل کرنا چاہیے، کہ خیر کے اندر کوئی دیر نہیں کرنا، خیر کے اندر کوئی دیر نہیں، کیا تاکہ وہ عمل لکھا ہی نہ جائے برائی والا، کہ جس جگہ گناہ ہوا ہے
جس زمین پر گناہ ہوا ہے کل قیامت کے دن وہ گواہ نہ بن جائے، اس لیے جو ہے اس زمین پر گناہ کی بجائے نیک اعمال بھی کرنا چاہیے کہ جہاں اس نے میری اس زمین پہ گناہ کیا تھا، اس جگہ گناہ کیا تھا، وہاں اس نے ایک نیک اعمال بھی کرے تھے، وہ گواہی دیں گی کل قیامت کے دن، چیزیں گواہی دیتی ہیں۔ آج اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کتنی عریانیت بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہماری جو نہیں رنگ رہی۔ غیبتوں کا بازار گرم ہے، جوئے سٹوں کا بازار گرم ہے، شراب کھلم کھلا پی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس مال آ جائے کیسے بھی آ جائے۔ تو انسان کی جب عقل خراب ہوتی ہے تو پھر انسان کی غذا بھی حرام بن جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج اگر غذا حرام بن گئی، روایتوں کے اندر آتا ہے نا کہ انسان جو ہے کوئی کپڑا بھی خریدتا ہے، اگر اس کے اندر 1 روپے بھی، 1 درہم کا بھی اگر اس میں کوئی حرام کمائی داخل ہو گئی تو وہ سب کے سب کو جو ہے حرام کر دیتی ہے۔ یعنی ساری چیزیں حلال ہیں، آپ نے تھوڑی سی مشتبہ مال اس میں ملا دیا اور وہی مشتبہ مال کے ذریعے سے آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، وہی غذا کھا بھی رہے ہیں، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بتاؤ وہ عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اور جو حرام غذا اندر جائے گی پیٹ کے اندر، بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہوں گے؟ اسرائیلی ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، بات کے لیے، ابلیس مل گیا راستے میں اور کہا کہ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو میری بھی توبہ کا پوچھ لینا کہ کہیں میری توبہ ہو جائے، قبول ہو جائے۔ جب وہ گئے تو اللہ سے بات کر کے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات بھول رہے ہو؟ انہیں یاد آئی کہ ہاں ابلیس ملا تھا، اللہ پاک اس نے ایسا ایسا کہا، آپ اسے معاف کر دیے، وہ شرمندہ ہے، توبہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے کہا ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے کہو کہ تم آدم کو سجدہ نہیں کرا، تب اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے۔ انہیں کہا بڑا آسان راستہ مل گیا، موسیٰ علیہ السلام سوچا، پھر آ کے ابلیس ملا، اسے بتایا کہ بھائی بہت آسان طریقہ تمہاری توبہ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ جو کہتے ہیں نا جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر انسان کے سمجھ میں نہیں آتا، ہاں بھیا آپ جو کرنا ہے کرو، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، جو کہنا ہے کرو، آپ کی قبر آپ کا جواب، آپ کا سوال آپ کا جواب، ہماری خبر ہمارا سوال جواب۔ کیسے لوگ اعراض کر دیتے ہیں، دین کی بات سے کیسے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس سے ڈرنا چاہیے اور خوب زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو اس نے کیا جواب دیا ابلیس نے کہ جب میں نے زندہ تھے ان کو سجدہ نہیں کرا تو اب تو وہ مر گئے، ان کو کیسے سجدہ کروں، میں ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا کرا کہ اس کی عقل ماری گئی تھی۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو عقلیں ماری جاتی ہیں۔ ہم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ ان سے بیعت ہونے آتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پہلے یہ پڑھو پھر یہ پڑھو پھر یہ پڑھو، سب سے پہلے کہتے تھے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو تم ان گناہوں کو چھوڑ۔ جھوٹ تمہارے اندر ہے، غیبت اگر تمہارے اندر ہے، حرام تم کماتے ہو، ناجائز کاروبار ہے تمہارا دل صاف نہیں ہے، بغض تمہارے اندر ہے، کینہ تمہارے اندر ہے، حسد تمہارے اندر ہے، جلن تمہارے اندر ہے، ان گناہوں سے بچو، ان سے پرہیز کرو۔ پھر اوراد اور وظائف بتایا کرتے تھے، سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرایا کرتے تھے کہ اس کو چھوڑو۔ میرے بھائیو دوستو، ہم خود غور کریں تو اس لیے جو ہے انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو دنیا میں تم نے گناہ کا ارتکاب کرا ہے، اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان قرآن کے اندر، کل قیامت کی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بچ جائے، اس کی سزا بھگتنا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرا کریں، صدقہ کرا کریں۔ صدقہ گناہ کو مٹاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کرا۔ ظاہری گناہ ہو گئے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ ہو گئے ہوں، چھپے ہوئے گناہ چھپ کے کیے ہوں، ان سب سے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس انسان سے گناہ ہو جائے، تو میں نے کہا نا حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی
چھوٹے بڑے گناہ چھوٹے گناہ کو بھی، صغیرہ گناہ کو بھی ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا. کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس سے زیادہ، اور فاسق اور فاجر ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اللہ سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، رونا دھونا ہو، آئندہ عزم ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں گا، پکا عہد کرے اللہ کے سامنے، وعدہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کی یعنی مشق کرنا میرے بھائیوں دوستوں. ورنہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے قیامت کے قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریاں عام ہو جائیں گی. لوگ زکوٰۃ کو جب روکیں گے بارشیں بند ہو جائیں گی. جب فحاشی، عریانیت، بے حیائی عام ہوگی تو لوگوں کے باپ داداؤں نے جب یہ سنا نہیں ہوگا کہ ایسی بیماریاں ایسی بھی آتی ہیں، وہ بیماریاں عام ہو جائیں گی، وہ بیماری آئیں گی، لوگوں نے سنا نہیں ہوگا. ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوں گے کیونکہ جب عریانیت، بے حیائی عام ہوگی. یہ حال ہوگا میرے بھائیوں. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا قتل و غارت عام ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں مر گیا، مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مار دیا، اور اس کے وارثین کو پتہ نہیں چلے گا کیا وجہ تھی. پہلے تو یہ ہوتا تھا جب لڑائیاں ہوتی لوگوں کو پتہ چلتا تھا ہاں بھیا کہ فلاں وجہ سے انہیں مار دیا یا فلاں وجہ سے انہیں مار دیا. لیکن یہ زمانہ آ گیا اور آنے والا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیوں مارا ہے، کس وجہ سے مارا ہے. میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بھی بچنا ہے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور متقی پرہیزگار بننا ہے جیسے متقی پرہیزگار صحابہ کرام بنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے ما آتاکم الرسول فخذوا، جو چیزیں ہمیں دیں، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. لیکن آج صرف ہم اپنی خواہشات اور منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، نہ گناہوں سے پرہیز کر رہے ہیں اور نہ نیک اعمال کی طرف رغبت کر رہے ہیں، نہ نیک اعمال کے اندر بڑھ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں علماء سے پوچھ کر اپنے وقت کی زندگی، اپنے اوقات کو گزارنا ہے، حلال کمانا ہے، حلال تجارتیں کرنا ہے، جھوٹ، غیبت، برائیوں سے، فحاشی سے، عریانیت سے بچنا ہے، بے حیائی کاموں سے بچنا ہے، ناجائز کاموں سے بچنا ہے، ناجائز عمل سے بچنا ہے، شریعت کی حد کے اندر رہنا ہے. مومن کی مثال ایسی، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ایک گھوڑے کے اندر بڑی رسی باندھی اور اسے کھوٹے سے باندھ دیا، اور وہ گھوم پھر کے وہ آیا، دیکھا، جیسی اسے جہاں رکا وہاں اسے پھندا لگا، واپس آ گیا اور پھر اپنے کھوٹے کے پاس بیٹھ گیا. ایسی مومن کی مثال ہے کہ اس کی شریعت کی حد ہے کہ اگر وہ جائے گا بھی تو پھر واپس آئے گا، اسے معلوم ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، کہ اس کے اندر ایمان کا کھوٹا بنا ہوا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی، کہ ایمان کا کھوٹا ہے اس کے پاس، کہ وہ کہیں جا نہیں سکتا، صرف اس کی ایمان کا پھندا لگا ہوا ہے اور اس کا کھوٹا ایمان ہے. بس وہ اگر ادھر ادھر جاتا بھی ہے تو فوراً اسے یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میرے پاس ایمان ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے مائل کرا تو سب کچھ سارے دروازے محل کے بند کر دیے اور کہا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو کیا کہا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر ہر جگہ نگہبان ہے. وہ رب ایسا ہے جو کالی رات میں کالی چیوٹی، کالے پہاڑ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کالی چیوٹی کی دھڑکن کو بھی سن رہا ہے، اس کالی چیوٹی کی چال کو بھی جان رہا ہے. اللہ اکبر. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی، اس سے بھی پاک و صاف ہے. میرے بھائیو دوستوں، اس رب ذوالجلال کے پاس ہمیں جانا ہے اور پوری زندگی کی کارگزاری دینی ہے اور اس کو راضی کرنا ہے. اور راضی کرنے کے لیے میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں ابھی موقع دیا اور ابھی وقت دیا ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. احمق و نادان ہے جو اپنی بیوقوفیوں میں پڑا رہے، منچائی زندگی گزارے اور اللہ سے بخشش کی امید رکھے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے پرہیز کرنے والا بنائے اور نیک اعمال کرنے والا بنائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.